تو تاکہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے اور آپ دوسرے کا حق مارے. مطلب رشوت دینا اسلام میں حرام ہے. آپ اپنی دولت اگر رشوت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جج کے لیے تاکہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں کرے تاکہ آپ دوسروں کا حق مارے, یہ اسلام میں حرام ہے. اور ایک عام چیز جس سے بھائی چارہ, عالمی بھائی چارہ نشٹ ہوتا ہے وہ ہے شراب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, او مومنو آپ کے لیے خمر, شراب, نشے والی چیز اور جوا اور فارچون ٹیلنگ, بھوشیہ کے بارے میں کہنا, اور ڈیڈیکیشن آف سٹون, بت پرستی, یہ غلط ہے. آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ آگے بڑھ سکو. جوا اور شراب اسلام میں حرام ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے کئی بار یہ عالمی بھائی چارے کے اندر رکاوٹ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں کہ آپ زنا کے قریب مت آؤ کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو دوسرے گناہ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. زنا, adultery is forbidden in Islam. It's an evil opening other roads to evil. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ لوگوں میں سے ایک آدمی کا گروہ دوسرے گروہ کے اوپر مت ہنسو. کچھ آدمی دوسرے آدمی پہ مت ہنسو. آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ دوسرا گروہ پہلے گروہ سے اچھا ہوگا. آپ میں سے ایک خواتین کا گروہ, a group of women, دوسرے خواتین کے گروہ کے اوپر مت ہنسو. آپ کو کیا پتا ہوگا کہ دوسرا خواتین کا گروہ پہلے خواتین کے گروپ سے اچھا ہو. آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ. آپ لوگ آپس میں گالیاں مت دو اور آپ ایک دوسرے پہ شک مت کرو. اور بہت وقت شک ایک گناہ بن جاتا ہے. اور ایک دوسروں کی غیبت مت کرو کیونکہ جو غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا اسلام میں حرام ہے. اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو عالمی بھائی چارے کو نشٹ کرتی ہے, غیبت. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, لعنت ہے وہ لوگ پہ جو غیبت کرتے ہیں. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ہم یہ سب چیز کا عمل کریں گے انشاءاللہ عالمی بھائی چارہ قائم رہے گا. اسلام میں صرف تھیوریٹیکل, صرف بولنے کے لیے عالمی بھائی چارہ نہیں ہے. ہمیں ہر مسلم کو کم از کم ہر دن 5 وقت عالمی بھائی چارے کا اظہار کرنا ضروری ہے. میں ذکر کر رہا ہوں صلاح کے بارے میں, نماز کے بارے میں. ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے. اور صلاح کے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692, اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابیوں کے کاندھے سے لگتا تھا, ہماری ایڑی صحابیوں کی ایڑی سے لگتی تھی. اور ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں کہ اپنی قطار سیدھی کرو, اسٹریٹ ان دا روز, اپنی قطار سیدھی کرو اور کاندھے سے کاندھا ملاؤ
اور کوئی جگہ بیچ میں مت رکھو تاکہ شیطان بیچ میں آ سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی ایڈ میں دیکھتے جس کے 2 سنگ ہیں اور ایک دم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو ہے رنگ کا شیطان, کلر کا, جو پیسے کا, جو دولت کا شیطان ہے. اگر آپ امیر ہیں یا غریب ہے, راجا ہے یا فقیر ہے, آپ جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ کو کاندھے سے کاندھا ملانا ضروری ہے, فرض ہے. آپ سفید ہو یا کالے ہو, گیوے ہو یا پیلے ہو, اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کاندھے سے کاندھا ملائیں. یہ عالمی بھائی چارہ ہر روز, ہر دن کم از کم 5 وقت ہمیں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے. اور جو انٹرنیشنل بردرہڈ ہے, جو سب سے بڑی گیدرنگ, اینیول گیدرنگ, سالانہ گیدرنگ جو دنیا میں ہے, وہ ہے حج. اس میں تقریباً 25 لاکھ مسلمان مختلف جگہ سے آتے, امریکہ سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, پاکستان سے, انڈیا سے, سنگاپور سے, 25 لاکھ. اور مرد 2 ٹکڑے سفید کپڑے میں آتے ہیں جو سلے ہوئے نہیں ہوتے. اور آپ جب دیکھیں گے ایک دوسرے کو, آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سارے مرد 2 ٹکڑے کپڑے سے جو سفید ہے, بنا سلے ہوئے, جسے احرام کی حالت کہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کے بازو میں جو کھڑا ہوا انسان وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. اور ہم ایک ہی کال پہ آتے, لبیک اللہم لبیک, یا رب ہم تمہارے لیے آئے ہیں. اور حج الوداع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, آخری حج کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے, نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے. مطلب ایک عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے, نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے. اور فرماتے ہیں کہ نہ ہی کوئی سفید انسان کالے انسان سے اونچا ہے, نہ ہی کوئی کالا انسان سفید انسان سے اونچا ہے. اونچائی صرف ملتی ہے تقوی سے, مطلب اللہ کا خوف, اللہ سے محبت کرنے سے آپ کو اونچائی ملتی ہے. اور جو اسلام میں بنیادی نقطہ ہے, جو کارنر سٹون اسلام کی بنیاد ہے, کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہی ہے, سارے انسانوں کا رب ایک ہی ہے, سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے. یہ اسلام کی بنیادی بات جو ہے وہ عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے, کہ سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہے, سارے انسانوں کا خالق ایک ہے, سارے انسانوں کا رب ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسان کا خالق ہے, رب ہے, پروردگار ہے. اور یہ چیز عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے. اور یہ چیز صرف اسلام ہی میں نہیں ہے, بلکہ سارے اہم دیگر مذاہب میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ سارے انسانوں کا رب ایک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے, کل یا اہل کتاب, کو اہل کتاب سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ آپس میں اس بات پہ ہم اتفاق کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم ایک ہی ایشور, ایک ہی خدا کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, اور اس خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر آپ اس بات پہ اتفاق نہیں رکھتے, کم از کم یہ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہم اپنی ساری خواہشیں اس رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نچھاور کرتے